السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی Yes, سر. sir. جی جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسے بزنس کے بارے میں بتا دوں، ایک ایسے سودا کے بارے میں بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. یعنی جب دو لوگ آپس میں بزنس کرتے ہیں نا، کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو جو واٹر سسٹم آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا کیا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ سے کچھ مان لیجیے اگر میں کسی کے ساتھ بزنس کروں تو میں کچھ چیزیں دوں، وہاں سے مجھے واپس کچھ ملے، یا تو پیسہ ملے یا تو پھر اور کوئی چیز میں ان سے لوں. تو بزنس میں ہی ہوتا نا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا بزنس بتا دوں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. یعنی تم کچھ کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں دردناک عذاب سے بچا لوں گا. تو اللہ فرماتا ہے وہ بزنس کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور یہ بہتر، اور تم جہاد کرو، یعنی اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، بہتر ہے تمہارے لیے. تو ہمیں بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لانا چاہیے، اور اپنا نفس، اپنا مال، ہر وقت اپنی جان، ہر وقت دین متین کے لیے تیار رکھنی چاہیے. تو غالب نے کہا تھا نا، جان دی ہوئی تو اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اگر انسان دین کے نام پر مر مٹ بھی جائے پھر بھی حق ادائی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو دین متین کی ہدایت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. آج ہمیں انشاءاللہ تعالی پیراگراف کی پریکٹس کرنی ہے، لیکن پیراگراف سے پہلے مجھے لگتا ہے میں کل کی جو ایکسرسائز ہم نے دی تھی نا، اس کی تھوڑی سی میں اس کو دیکھ لوں، کیونکہ سب لوگ اس کو نہیں کر پائے. اب مجھے وہ دکھے تو صحیح. کیا یہی تھا؟ ہاں یہی تھی نا. دیکھیں ذرا، یہ سب سے بہتر جو کیا نا، سب سے بیسٹ جو مجھے لگا، بہت سارے نے سولو کیا اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو سولو کرتے نہیں ہیں. خیر اپنے وہ خود نقصان میں ہے. شجرت اور رافیہ یوسف نے بہت ہی اچھا کیا تھا، مطلب ریلی آواز بیسٹ. اللہ آپ دونوں کو کامیاب کرے، آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے میں بہت خوش ہوا. پلیز آپ نوٹ کیجیے عادل صاحب. ہاں جی. تو چلے، پہلا سوال تھا عربی میں ترجمہ کریں. پہلا سوال تھا عربی میں ترجمہ کریں. دیکھیں ذرا، زید نیک لڑکا ہے. زید کیا ہے؟ زید مبتدا ہے. زید مبتدا ہے اور نیک لڑکا کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. تو زید کو کوئی مجھے بولے کیا آئے گا؟ زائدن. دیکھیں ہاں، مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. زید اسم عالم ہے تو معرفہ خود ہی، اس لیے الف لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مرفوع ہوگا، اس پہ رفع دیا. اب کیا ہے؟ نیک لڑکا ہے. ولد صالح، ولد صالح. ولد صالح صفت موصوف ہے، تو صفت موصوف اس کی خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا. زید ولد صالح، اس طرح سے ہم کر دیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی. چلے میں جلدی جلدی کر لوں گا کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے سارا. اس کے بعد تھا سیکنڈ کوشچن جو تھا اس کے بعد، حامد کا بھائی سچا ہے. دیکھیں حامد کا بھائی، بھائی کو بولتے ہیں اخن. اب حامد کا بھائی، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. تو کیا آئے گا پہلے؟ اخو حامد، مضاف مضاف الیہ ہے نا، اخو حامد. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا. یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا. سچا ہے، سچا ہے کیا ہے؟ خبر ہے اس کی. صادق، صادق
یہ ہوگی اس کی خبر۔ اب یہاں پہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے سر ہم نے تو پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوں گے، یہاں تو حامدن کیا ہے، یہ مجرور ہے، آپ نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں اصل میں کیا ہے، حامد کا بھائی سچا ہے، سچا کون ہے؟ حامد کا بھائی، حامد نہیں، حامد کا بھائی، اور بھائی پہ اعراب کیا ہے؟ رفع ہے نا، بھائی پہ اعراب کون سا ہے؟ رفع ہے، تو بھائی کیا ہے؟ مرفوع ہے، ٹھیک ہے جی، مبتدا بھی مرفوع ہے اور خبر بھی اس کی مرفوع ہی ہے۔ چلیے تیسرا میں جلدی جلدی کرتا ہوں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعز وجل، تو محمد، 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 محمد ہے نا، محمد، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ کیا ہوگا؟ میں مبتدا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب خبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اللہ کا رسول، یعنی مضاف مضاف الیہ ہے، اللہ کا رسول، تو رسول دیکھیں ذرا، رسول اللہ، اللہ، اس میں جلالت اللہ مجرور کیوں آئے؟ کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے، رسول اس کا مضاف، مضاف اور مضاف الیہ آپس میں مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس راہ پہ تشدید آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے کر لیں گے۔ چوتھا کوشچن کیا تھا؟ جھوٹا آدمی موجود ہے، جھوٹے کو بولتے ہیں کذاب، ٹھیک ہے جی، کذاب، جھوٹا آدمی، جھوٹا آدمی یہ کیا ہے؟ صفت موصوف ہے نا، جھوٹا آدمی، تو الرجل، الرجل الکذاب، کذاب موجود۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ میں نے رجل کذاب کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، ہے نا، اس لیے اس کو میں نے معرب اللام بنایا، الرجل الکذاب موجود، جھوٹا آدمی موجود ہے۔ کسی کو اگر کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے تو پوچھیں جلدی، کیونکہ ہمیں انشاءاللہ تعالی آج اپنا پیراگراف بنانا ہے، اور ہم پیراگراف بناتے ہی رہے، ہے نا انشاءاللہ۔ پانچواں کوشچن کیا تھا؟ اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، دیکھیں مدد کو بولتے ہیں نصر، ٹھیک ہے جی، اللہ کی مدد یعنی مضاف مضاف الیہ، تو نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کی مدد، مضاف مضاف الیہ، اس لیے اس میں جلالت اللہ کیا ہوا؟ مجرور ہوا، نصر اللہ، اب یہ کیا ہوا؟ یہ مبتدا بننا ٹوٹل، قریب یہ اس کی خبر۔ اب آپ کا سوال یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا جو آپ نے پوچھا نہیں، آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابھی تو آپ نے بولا کہ مبتدا مرفوع ہو، یہ سوری معرفہ ہوگا ہمیشہ، اس سے پہلے تو آپ نے رجل پر الف لام لگایا، یہاں پہ نصر پر آپ نے النصر کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ جی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ معرفہ بنانے کے کچھ طریقے، ایک تو معرب اللام ہوتا ہے نا، الف لام لگا کے معرفہ بنتا ہے، معرب الاضافہ ہوتا ہے، اضافت سے مضاف بنانے سے یہ معرفہ بنتا ہے، جب یہ اکیلا نصر تھا تب یہ نکرہ تھا، اب یہ ہو گیا نصر اللہ، اللہ کی مدد، اب یہ معرفہ بن گیا، خود ہی اضافت سے خود ہی معرفہ بنا۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے بھائی مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ پہ کبھی الف لام نہیں آتا، نہ الف لام آتا نہ ہی تنوین آتی ہے، اس لیے نصر پہ الف لام نہیں آئے گا، یہ کیا بننا؟ نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ جن لوگوں نے کوشچن سالو بھی نہیں کیے نا تو وہ بہت ہی نقصان میں رہیں گے، وہ نہیں سیکھیں گے، ٹائم پاس نہ کریں، اگر آپ کو سیکھنا ہے واقعی تو پھر آپ پلیز اس نا کیا کہتے ہیں، پھر ہو جائے، ریڈی ہو جائے، پھر انٹرسٹڈ بنے، انٹرسٹ کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں اب اس میں غلطیاں دیکھنی تھی، درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائی۔ کیا تھا پہلا سوال؟ الکتب مفیدون، الکتب مفیدون، دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، الکتب کیا ہے؟ غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہے، تو اس کے ساتھ جو اس کی جو خبر آئے گی وہ واحد مونس یا جمع مونس آنی چاہیے تھی، تو کیا بنتا؟ الکتب مفیدتن، کیا بنتا ہے؟ الکتب، الکتب مفیدتن، ہے نا، مفیدتن یا مفیداتن، مفیدون نہیں بنے گا، کیونکہ مفیدون کیا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم بن رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس کی جو خبر آئے گی وہ یا تو واحد مونس آئے گی یا پھر جمع مونس آئے گی۔
اس لیے اس میں مفیدون غلط، مفیدتن ہونا چاہیے تھا. ایسے ہی اس کے بعد ہے خالد قائمن. خالد قائمن، تو ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہونے چاہیے، اس لیے کیا بنے گا یہ خالد قائمن. یہ کیا بنے گا؟ خالد قائمن. قائمن، قائمن نہیں بنے گا، یہ مجرور نہیں آئے گا، یہ دونوں کیا ہوں گے؟ مرفوع ہوں گے، اس لیے خالد قائمن بنے گا. اب دیکھیں خالد اسم علم ہے، تو یہ خود ہی معرفہ ہے نا. خالد اسم علم ہے، کسی بندے کا نام ہے، تو کسی بندے کا نام یہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، تو اسم علم خود بن گیا، اس لیے اس میں الف لام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں بھی تیز تیز بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے، بس ایکچولی آپ لوگوں کو کرنی تھی سالو. اب کچھ لوگ ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے بہت ہی اچھی کوشش کی، اللہ سب کو کامیاب کرے. اس کے بعد تھا الرجال قائمون. الرجال قائمون جمع مذکر، جمع مذکر کیا کہتے ہیں اس کو؟ ذوی العقول جمع مذکر ہے نا. ذوی العقول کی یا مذکر کی جمع مکسر ہے یہ، تو کیا بننا چاہیے تھا؟ الرجال قائمتن، یا واحد مؤنث یا جمع مذکر ہے نا، یا واحد مؤنث یا جمع مذکر. الرجال قائمتن یا الرجال قائمون، اس طرح سے بننا چاہیے تھا. ہم نے یہ سب پڑھا کل. الرجال قائمتن اس طرح سے بننا چاہیے تھا، یا الرجال قائمون اس طرح سے بننا چاہیے تھا، دونوں صحیح ہوتے، لیکن جو یہاں پہ لکھا ہے قائمون یہ صحیح نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے ناصر متعلمۃ، یعنی ناصر اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کون سی؟ فیمیل. متعلمۃ بولتا ہے نا، تو فیمیل ہو گئی. مبتدا اور خبر میں اگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا جینڈر سیم ہونا چاہیے، تو ناصر متعلم ہونا چاہیے. متعلم، ہاں ناصر متعلم یہ ہونا چاہیے تھا اس طرح سے. متعلمۃ صحیح نہیں ہوگا، ہے نا. اس کے بعد کیا تھا؟ المرأۃ جالس. اسی طرح سے مرأۃ مطلب کیا ہو گیا؟ عورت، ہیں جی عورت. تو یہ کیا بنے گا؟ جالستن. جالستن کیونکہ عورت یہ مونس ہے، تو اس کی جو خبر بنے گی وہ بھی مونس ہی ہونی چاہیے تھی. جیسے مبتدا کا جو جینڈر ہے وہی جینڈر خبر کا بھی ہوگا، تو کیا بننا چاہیے تھا؟ المرأۃ جالستن. سمجھ آ رہا ہے جی؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یس سر. جی ماشاء اللہ. تو دیکھیں ذرا یہ کوشچن جو آخری کوشچن ہے، یہ کسی نے نہیں کیا تھا صحیح. کچھ لوگوں نے ایسے ہی چھوڑا تھا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں. کوئی غلطی ہے اس میں، مجھے تو دکھ رہی ہے غلطی صاف صاف. کیا لکھا ہے؟ غلام قائم. غلام قائم. آپ نے کیا پڑھا ہے کہ مبتدا ہمیشہ یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوگا. غلام کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، تو یہ کیا بننا چاہیے تھا؟ الغلام. یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ الغلام. الغلام اب تنوین ہٹ جائے گا کیونکہ الف آیا. الغلام قائم اس طرح سے ہونا چاہیے تھا. سمجھ آیا جی؟ یس سر. سمجھ آیا یہ؟ جی یس ماشاء سر. اللہ. چلے اب میں دوسری پی ڈی ایف شیئر کرتا ہوں. اب ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کر لیں گے یہ کیا کہتے ہیں پیراگراف بنانے کی. دیکھیں 2 لائنز کا پیراگراف ہے، اگر آپ لوگ یہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے بعد اور کریں گے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں کیا ہے پہلی لائن؟ اللہ ہمارا رب ہے. اس کی ٹرانسلیشن کوئی کر سکتا ہے پہلے سینٹینس کا؟ اللہ ہمارا رب ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ ربی، ہمارا خالق ہے. ہاں جی ہم اللہ رب رب اللہ 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 ربنا. ربی ربنا. اللہ. ربنا. اللہ ربنا. دیکھیں کس نے بھی بولا ربی اللہ، میں اس پہ بات کروں گا. ربی اللہ مطلب میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے. نا مطلب ہمارا، اللہ ہمارا رب ہے. اور پہلے مبتدا لایا ہم نے، اس کے بعد خبر لائی اللہ ہمارا رب ہے نا. اس طرح سے بنے گا اللہ ہمارا رب ہے. اللہ ربنا بن سکتا ہے یہ؟
کوئی مجھے بولیے اللہ ربنا بن سکتا ہے کیا؟ سر مدینہ میرے میری خیال نہیں آواز آ رہی سر، ہے؟ نہیں سر، کیونکہ یہاں پہ جر حرف جر نہیں ہے رب سے پہلے، تو یہ نہیں بن ماشاء اللہ. سکتا ہے سر۔ اچھا ربنا بن سکتا ہے؟ ربنا، اللہ ربنا. ربنا بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. ربنا مطلب اس میں پھر رب کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، اس پہ نصب آئے گا. تو سامنے کوئی نصب دینے والا ہے ہی نہیں. مبتدا بھی مرفوع ہے تو خبر بھی اس کی مرفوع ہی ہوگی. اللہ تو ربنا، اللہ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے جی، تو دونوں مرفوع ہی ہوں گے، ربنا نہیں ہوگا، ربنا ہی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلے اس کے بعد کیا ہے نیکسٹ سینٹینس کا اس میں، وہ ہمارا خالق ہے. دیکھیں اب یہاں سوچے ذرا، وہ کون ہمارا خالق ہے؟ کون ہے؟ کس کی بات کی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی. ماشاء اللہ. اب آپ کو ضمیر یوز کرنی ہے. ضمیر مطلب آپ کو پرونون یوز کرنی ہے. اب آپ نے سارے پرونون یوز کر لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب پرونون کون سا یوز کریں گے آپ؟ کون سا پرونون؟ ہاں بالکل صحیح عادل بھائی، بالکل جو آپ نے لکھا وہ صحیح ہے. ماشاء اللہ. کون سا کریں گے؟ دیکھیں بولے. غائب والا ہوا. ہاں دیکھیں آپ بولے واحد مذکر والا ہے نا، واحد مذکر والا ہم یوز کریں گے، فرسٹ سوری تھرڈ پرسن والا. لیکن اس میں تو آپ نے پڑھا ہے ہوا بھی ہوتا ہے اور ہو بھی ہوتا ہے، پڑھا ہے نا دونوں. یہ بھی وہ دونوں کی میننگ سے. اب یہ حالت رفعی میں، یہ حالت نصبی جری میں کون سا یوز کریں گے؟ کون سا یوز کریں گے؟ ہوا. ہاں جب تک سامنے کوئی جر دینے والا یا نصب دینے والا نہیں ہے تو تب ہم رفعی حالت ہی یوز کر لیں گے اس کی. اور یہ کیا بن رہا ہے؟ وہ ہمارا رب ہے. یعنی وہ مبتدا بن رہا ہے، ہمارا رب ہے تو خبر بن رہی ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ ہمارا رب ہے وہ. تو وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، مطلب حالت رفعی میں ہوگا، اس لیے ہمیشہ ہوا ہی ہوگا. یہاں پہ ہوا ربنا، ہوا اچھا خالقنا، خالق ہے وہ، ہوا خالقنا، ہوا خالقنا. ہوا خالقنا، وہ ہمارا خالق ہے. اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے. ہوا خالقنا، اس طرح سے. اس کے بعد کہ ہم اس کے بندے ہیں. بولے ذرا ہم کے لیے کیا یوز کریں گے آپ؟ نحن ماشاء اللہ. عبده کس؟ نحن. دیکھیں نحن کیا ہو گیا؟ مبتدا. ہم مبتدا ہے. اب ہمارے بارے میں بات کیا؟ اس کے بندے ہیں ہم، یہ خبر ہے. مبتدا اور خبر میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ کیا ہونا چاہیے؟ واحد جمع مذکر مؤنث میں سب میں اکارڈنگلی ہونا چاہیے. تو نحن یہ جمع ہے، نحن عباد، عبد کی جمع ہے عباد. ٹھیک ہے جی، عباد. نحن عبادہ، نحن عبادہ، نحن عبادہ. اب اس ہاں پہ الٹا پیش کیوں آیا؟ یہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف تو ہے، یہ اس طرح سے پیش نہیں کر سکتے تھے ہم. سمپلی پیش الٹا نہیں، سیدھے نہیں لگا سکتے تھے کیا؟ وہ، لیکن خو مت نہ آتا، وہ سیدھے خو کیونکہ اس سے آتا. پہلے دمہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے دمہ. ہاں معاشر، کیونکہ اس سے پہلے دمہ ہے تو اس لیے اس پہ الٹا پیش آئے گا، ہے نا. اور یہ ہو جو ہے نا، یہ ہو کس کی طرف ڈینوٹ کر رہا ہے؟ یہ کس کی اللہ طرف کی ڈینوٹ کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف. ماشاءاللہ، اللہ کی ہماری. طرف ڈینوٹ کر رہا ہے. نہیں، اللہ کی طرف. عبادہ، اس کے بندے. ہم اس کے بندے ہیں نا، وہ اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں. ہاں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ حالت نصبی اور جری میں اس کے لیے ضمیر ہے نا، ہو، حالت نصبی اور جری. ماشاءاللہ. چلیے آگے. نحن عبادہ. اس کے بعد کیا ہے؟ اگلا سینٹنس کیا ہے؟
ہم مسلمان ہیں. کوئی مجھے بولے ہم مسلمان ہیں. نحن مسلم نحن ہم مسلمون بہت سارے ہیں نا, ہم سب ہیں نا. نحن مسلمون مسلم ماشاء اللہ مسلمون. اچھا مسلمین کیوں نہیں لکھا, مسلمین کیوں نہیں بنایا, مذکر مسلمون ہی. نہیں ہاں جی مسلم مسلمون ہی کیوں, مسلمین کیوں نہیں, وہ بھی تو جمع ہوتا ہے. حالت رفعی میں ہاں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفعی میں ہوں گے جب تک ان سے پہلے کوئی جر دینے والا نہ ہو. تو مسلمون کیا آئے گا, حالت رفعی میں آئے گا نا, اس لیے مسلمون لائے. اور مسلمین کیا ہوتا ہے, وہ بھی بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں لیکن حالت نسبی و حالت جری میں. اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں, جب ہم نے کہا نا ہم مسلم, اس میں میں بھی آیا, آپ سب آئے, لیکن ہم نے یہ مسلمون کون سا یوز کیا, مذکر والا یوز کیا. جبکہ آپ لوگ میں سے تو بہت ساری لڑکیاں بھی ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. تو یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے, جب بات ہو رہی ہوگی مذکر اور مؤنث بہت ساروں ہے نا, وہاں اس ٹائم آپ جو ضمیر کریں گے وہ مذکر والا یوز ہوگا, وہ مذکر والا یوز ہوگا. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب آپ کو ایسا گروپ ڈینوٹ کرنا ہو جس میں مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو, اب ان کے لیے تو آپ الگ الگ سے ضمیر یوز نہیں کریں گے, ان کے لیے آپ الگ الگ جمع یوز نہیں کریں گے, ایک ہی یوز کریں گے. وہ مذکر والا آپ سلیکٹ کر لیں گے. مؤنث والا یہاں مسلمات, اگر میں کہوں گا نا نحن مسلمات, تو پھر کیا ہوگا ترجمہ, ہم سب مسلمان عورتیں ہیں, پھر عورتیں لانا ضروری, مسلمات اس طرح سے. نحن مسلمون, ہم سب مسلمان, اس میں مرد بھی آئیں گے عورتیں بھی آئیں گے. کلیئر ہو رہا ہے, یہ کلیئر ہو یس رہا ہے. سر. جی سر چلے ماشاء اللہ. اس کے بعد ہے نیکسٹ سینٹینس, اس کے بعد ہے نیکسٹ سینٹینس, بولے اسلام ہمارا دین ہے. کیجیے ترجمہ, اسلام ہمارا دین. ہاں جی ماشاء اللہ, صحیح بولے, کیا بولا, الاسلام دیننا. بولیے سر میں نے ماشاء اللہ. یہ کس نے بولا, یہ کس نے بولا, سر یہ میں کون نے تھی, بولا لیکن پتا نہیں کیا ہے, اتنا ہی آتا ہے. نہیں صحیح بول, نام کیا آپ کا, ایکچولی سریا مجھے پارٹیسپینٹس پہ نظر نہیں آپ. سورہ ماشاء اللہ. الاسلام دیننا. الاسلام دیننا. سورہ اس کو ایکسپلین کیجیے, آپ نے ایسا کیوں بولا, کیجیے ایکسپلین. ہاں جی تو مجھے نہیں آئے گا ابھی ایکسپلین کرنا, میں نے پڑھا ہی نہیں ہے کچھ, ایسے جو بھی آ رہا ہے. اچھا, تو ہمارے ٹیچر ہیں جو ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ خود عالم کورس کر رہے تھے, وہ بنگلہ دیش سے پڑھے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہمارے کلاس میٹ تھے, جب ٹیچر بولتے تھے یہ پڑھو, اس پہ اعراب لگاؤ, تو وہ کلاس میٹ ان کے, ہمارے ٹیچر کے کلاس میٹ, وہ پڑھتے تھے اور بالکل صحیح پڑھتے تھے, بہت ہی صحیح پڑھتے تھے. پھر جب ان سے پوچھتے تھے یہاں پہ آپ نے اعراب کیوں لگایا, اس طرح سے کیوں ہے, تو وہ بولتا تھا کہ مجھے نہیں پتا کیوں آیا, بس پڑھنے میں اچھا لگا, پڑھنے میں اسی طرح اچھا لگا, تو میں نے اسی سر طرح پڑھا. وہی, اور عربک میں ہے نا یہ بھی, جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے پڑھنے میں, تو اسی حساب سے بولے, سمجھ بولے آنا تو چاہیے لیکن دوسرے. ہمیشہ اب ہم لینگویج میں جب رولز تک مت دیکھتے ہیں کہ کتن کس رولز ہے. یہ کون بول رہی ہے, کون بول رہی ہے, ہم لینگویج میں رولس نہیں دیکھتے کیا, سر نہیں, اگر اس کٲشُر چھِ جی کران, أسۍ ما چھِ وَنان اَتٮ۪ن چھِ زبر ترٛاوٕنۍ, اَتنَسَن رُک, ہم بات جب کرنی ہوتی ہے تب مطلب ہم رولز دیکھ رہے ہیں, ہم گرامر, اگر کوئی کانٛہہ گرامر چھِ پرژھان تب. جب آپ عربی میں بات کریں گے نا, جب آپ عربی بولیں گے تو آپ کیسے بولیں گے, سر نہیں, میں بول رہی ہوں سیکھنا ہے, آپ کو عربی سیکھنا ہے, بولنے, میں بول رہی ہوں اپنا, مجھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. تو اب آپ جو ایسے ابھی جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ کو بول رہے ہیں, انشاءاللہ اگر آپ کنٹینیوس کلاس میں آئیں گے نا, تو آپ پھر سوچ سمجھ کے بولیں گے اور صحیح صحیح بولیں گے, پھر اچھا لگنے کی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, پھر بس آپ وہی بولیں گے جو صحیح ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اگر قرآن کا ایک پیج رکھا جائے, آپ عربی پڑھیں گے, آپ اس کا اردو, اس کی کشمیری خود ہی بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا, جیسے یہ لوگ ابھی بول رہے ہیں نا, ہم نے کیوں الف لام لایا, ہم کیوں نہیں الف لام لا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ریزن کیا ہے,
تو یہ رولز ہے سارے، یہ گرامر ہے سارے. آپ کنٹینیوس کی کلاس میں آئیے، انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا جی، الاسلام دیننا، کوئی اس کو ایکسپلین کرے ایسا کیوں آیا؟ الف لام کیوں آیا؟ دیننا کیوں آیا؟ اسلام کیوں آیا؟ سر آگے اسلام کے آگے الف لام آیا نا، یہ اب پراپر ناؤن بنا، اس لیے اس کو لاسٹ میں مو آیا. اچھا سیدھا اسلام نہیں لکھ سکتے تھے اگر ال کاٹ کے اسلام دیننا ایسا ہو سکتا تھا؟ سر یہ ہے نا، لیکن یہ پراپر ناؤن. سر یہ مبتدا ہے سر. ہاں یہ بات ہے. سر آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب کلیئر ہوگا. میں یہاں پہ سارا ریپیٹ نہیں کر سکتا. الاسلام دیننا اس لیے لایا اسلام کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، اس لیے کہیے، اس طرح سے کہیے مبتدا ہمیشہ سے معرفہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو معرب باللام بنایا، الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنا دیا. الف لام لگنے سے معرفہ بن جاتا ہے. تو کیا لکھا؟ الاسلام. اب اس پہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ سامنے الف لام ہے، جہاں الف لام آئے گا اس پہ تنوین نہیں آئے گی. الاسلام دیننا، تو دیننا نہیں بن سکتا کیونکہ یہ بھی مرفوع ہی ہوگا، دونوں مرفوع ہوں گے تو رفع دونوں پہ آئے گا. آپ اعراب والا لیکچر پڑھ لیجیے گا، آپ کو وہاں سمجھ آئے گا رفع نصب اور جر کس چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کس بلا کا نام ہے وہاں سمجھ آئے گا. الاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی. ہاں اب کیجیے ترجمہ. اب جس سے میں پوچھوں وہ کرے گا، جس سے میں پوچھوں. چلے شجرت آپ بولے. شجرت یس سر. بولے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی، اور قرآن ہماری کتاب. ہاں ماشاءاللہ، اور کے بدلے آئے گا وا. بالکل وا. حضرت کا عربی میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، بس اردو میں ہم عزت کے لیے اردو فارسی کشمیری میں بولتے ہیں حضرت، عربی میں حضرت نہیں ہوتا. ہاں اور وا. محمد نبی محمد نبی ننا نبی یونا، نبی یونا. ٹھیک ہے نا، نبی. ایک منٹ. یونا. محمد نبینا و محمد النبینا و محمد النبینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی. اس کے بعد کیا ہے؟ اور قرآن ہماری کتاب. کتاب ہے نا. ہاں جی، کیا ہوگا اس کا؟ اور قرآن ہماری کتاب. و قرآن القرآن. قرآن آلریڈی ہے نا اس میں علم، یہ ایک پرٹیکولر کتاب کا ہی نام. قرآن کے سوا کسی اور کتاب کا نام قرآن نہیں ہے نا، تو اس لیے اس پہ ریفرم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں علم ہے. وہ قرآن کتبنا. کتبنا کیوں؟ ایک ہی کتاب تو ہے یہ. کتابنا. ہاں وہ قرآن کتابنا، وہ قرآن کتابنا، اس طرح سے ہے نا. وہ قرآن کتابنا، ماشاءاللہ اس طرح سے آئے گا. چلے اس کے بعد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. خاتم النبیین مطلب آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب خاتم النبیین ایکچولی عربی ہی ہے نا، خاتم النبیین. تو کیجئے اس کی ٹرانسلیشن جلدی، کچھ منٹس میں میٹنگ اینڈ ہونے والی. کون کر لے گا؟ کس کو آئے گا؟ منظور احمد بولیے. آپ منظور احمد. چلے سمرن آپ بولے. سمرن. سر محمد خاتم النبیین. ماشاءاللہ. محمد
محمد محمد خاتمن خاتم النبیین. دیکھیں خاتم النبیین کیا ہے؟ خاتم النبیین کے مضاف مضاف الیہ ہے نا، مضاف مضاف الیہ ہے. یہاں پہ خاتمن بھی آ سکتا ہے، دونوں طرح سے آ سکتا ہے. خاتم النبیین بھی صحیح ہوگا، خاتم النبیین بھی صحیح ہوگا. اس کی الگ میننگ ہے، اس کی الگ میننگ مجھے بھی میننگ میں نہیں جانا ہے. بہرحال محمد خاتم النبیین. نبیین، اب نبیون کیوں نہیں آیا؟ مجھے کوئی بولے نبیون کیوں نہیں لایا آپ نے، نبیین ہی کیوں آیا؟ کوئی بول سکتا؟ کیونکہ نبیون کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں خاتم النبیون کیوں نہیں لایا؟ خاتم النبیین ہی کیوں لایا ہم نے، نبیون کیوں نہیں؟ جی کیونکہ خاتم النبیین یعنی ہمارے نبی ہماری ارے طرف نہیں جی، یہ مضاف، دیکھیں یہ خاتم کیا ہو گیا؟ مضاف. نبیین کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ. نبیوں کا ختم کرنے والا یعنی آخری نبی ہے نا، نبوت کے دروازے کو بند کرنے والا. نبیین یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہو، پڑھا ہے نا، مجرور ہوگا. اور نبیون مرفوع ہو گیا. نبیون اگر ہم کہیں گے تو حالت رفعی میں ہو گیا. نبیون واو نون سے آیا، یا نون سے کیا آئے گا؟ حالت نصبی و حالت جری میں. اس لیے نبیین لائیں گے کیونکہ یہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، اس لیے سے اسی طرح سے آئے گا کہ محمد خاتم النبیین. کلیئر ہو رہا ہے؟ جس نے اعراب نہیں پڑھا ہے وہ پلیز پڑھ لے. اعراب پورے عربی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک اعراب والا ہے. سر انشاءاللہ ہم کل مجھے پھر سے ڈاؤٹ ہے. ہاں پوچھیں. جی سر ہم نے خاتم نبی یہ لکھا نا، مطلب یہاں پہ تو وہ نہیں فالو ہو رہا نا اعراب، کیونکہ خاتم نبی یون مطلب پیش ہونا چاہیے نون پہ اس حساب سے، کیونکہ دونوں کا اعراب سیم ہونا چاہیے. دیکھیں ویری گڈ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبی، یعنی انبیاء کو، یعنی انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہے نا، ہے نا. جی سر. تو انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے، ختم کرنے والے، ختم کرنے والے. تو خاتم، دیکھیں ذرا، خاتم وہ خاتم ہے، وہ خاتم ہے کس چیز کے خاتم ہے؟ النبیین. خاتموں پہ دیکھ لیجیے آپ اعراب کیا ہے؟ پیش. ہے پیش، ہے رفع. جی سر. نبیین کے پیش. سلسلے کو ختم کرنے والے، ختم. مضاف مضاف الیہ میں آپ اعراب چیک کریں گے ہمیشہ مضاف کا. مضاف مضاف الیہ میں آپ ہمیشہ چیک کریں گے اعراب مضاف کا. صفت موصوف میں اعراب ہمیشہ چیک کریں گے موصوف کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صفت موصوف میں اعراب چیک کریں گے موصوف کا، وہاں اصل موصوف ہوتا ہے. مضاف مضاف الیہ میں اصل مضاف ہوتا ہے، نہ کہ مضاف الیہ. مضاف کا اعراب چیک کیا جائے گا. مضاف کا اعراب کیا ہے؟ رفع ہے نا. تو دونوں مرفوع ہو گئے. محمد پہ بھی رفع تھا اور خاتم پہ بھی رفع ہے. ہو گئے کلیئر؟ عادل سر بھائی ہو نہیں گئے کلیئر؟ سر پلیز نہیں ہو؟ پھر سے. سر نہیں سر. میں نے بولا جب آپ کی خبر مضاف مضاف الیہ بن رہی ہو نا، ابھی ایکچولی میٹنگ 2 منٹ 1 منٹ میں اینڈ ہوگی، اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں. اگر اچھا سر آپ کی خبر، فون پہ اس کو ڈسکس کر لیں گے یا میسج میں؟ ہاں آپ آگے مجھے بڑھیے. میسج کر لیجیے. جی جی. اب اوکے. آخری ہے وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. وہ عبداللہ کے بیٹے، وہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ضمیر کیا آئے گا وہ کے بدلے؟ ہوا. ماشاء اللہ. ہوا حالت رفعی میں مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا. ہوا